Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی داستان زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور وہ حضرت عائشہ کو بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر فرما رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ بولیں کہ آپ اس بوڑھی عورت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح تھا کہ خدیجہ بنت خولید بن اسد بن عبد العزا بن قسی اور بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب مبارک چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نیک مزاج اور شریف خاتون تھیں۔ آپ کو اخلاق کا پیکر سمجھا جاتا تھا۔ رحمدلی اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات بھی تھیں، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ دولت میسر تھی۔ اس کے علاوہ آپ حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی خواتین میں بہت زیادہ مقبول تھیں۔ پہلی شادی آپ کی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی اور ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی اور کچھ عرصہ کے بعد وہ بھی انتقال فرما گئے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ تر وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھی، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس بہت زیادہ اور شرافت بڑھ گئی تھی۔ قریش کے نامور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے اور آپ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی پیاری بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ تب آپ کی عمر 30 سال تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت سے جب وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا مقدس سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جایا کرتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ صرف 1 مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا، اور یہ ایک تجارتی خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں ان کے لیے سفر کرنا بہت زیادہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی تھی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں، یا وہ ملازم ہوتے اور ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر کر دی جاتی جو انہیں دی جاتی تھی، نفع یا نقصان سے انہیں کوئی بھی سروکار نہ ہوتا تھا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ الکبریٰ پر عائد ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچ گیا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا غلام میسرہ بھی ان کے ساتھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، ایسا میسرہ کو کہا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے اس تجارتی سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ برکت ڈال دی تھی اور نفع پہلے سے بھی 2 گنا زیادہ ہوا۔ میسرہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق اور معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برملا ان کا اظہار کرتے ہوئے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت معاملہ فہم تجربہ کار اور خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار اور شریف النفس شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ اچھا لگا اور وہ بہت متاثر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ بن امیہ پیغام لے کر گئی تھی۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور میں نے کہا، آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نادار اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ کون میرے ساتھ نکاح کرے گی؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جو آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو، جو ظاہری حسن و جمال اور طبعی شرافت کے لحاظ سے دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضرورت کی کفالت بھی کرنے پر خوش دلی سے آمادہ ہو، تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، ایسی کون سی عورت ہے، کون اللہ کی بندی ہے جس نے میرے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے؟ میں نے کہا، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہ کی تھی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت اور سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرہ العرب کی مالدار عورت، حسین و جمیل عورت تھی، لیکن ان کو دولت سے کبھی بھی محبت نہ تھی، بلکہ معانیت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، میں اور میرا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی شام ابو طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ بھی قطع کر دیا۔ خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شاہ ابو طالب نے کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام نے غلام کے ساتھ شباب ابی طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی شام کے لیے لے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کر دوں گا۔ ابو جہل کا بھائی وہاں پہنچ گیا اور وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ تو دوسرا شخص جو چھپ کر شام ابو طالب نے غذا پہنچاتا تھا، وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ابو العاص نے ہمارا داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے،
کیونکہ ہم جب شاب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لایا کرتے تھے۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں اپنے شوہر کی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا، ان کی آبرو کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتے۔ وہ مال دولت کو جمع کرنے کے چکر میں اپنا سب گنوا بیٹھتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمل کر کے یہ ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت، کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ انبیاء کرام کے ہدف میں ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقراء افراد نے آپ کی دعوت اسلام کو قبول کر لیا۔ پس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی: اے لوگو، گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد کی خدمت میں حاصل کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں کچھ بھی نفع نہ ہوا۔ ماں بنت اویس خدیجہ کے آخری لمحات میں ان کے ساتھ رہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ رو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا: اے خدیجہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو نبی کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، آپ کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: اے اسما، میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی۔ میری بیٹی فاطمہ ماں اس وقت اسے نہیں ملے گی اور وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہو جائے گی۔ اسما نے خدیجہ سے اس بات کا وعدہ کیا: اس رات جب فاطمہ کی شادی ہوگی تو میں اس کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر واپس تشریف لائے تھے تو فاطمہ الزہرا آپ کے ارد گرد چلتی رہی اور پوچھتی تھی: میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ حیران اور پریشان تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبرائیل نازل ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: اے رسول خدا، آپ یہ فرما دیجئے کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو بہت زیادہ سکون آیا اور فرمایا: خداوند سلام ہے اس کے لیے اور سلام اس کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو درود کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوارا گزرتی ہے، تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد خاتون جنت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عموماً مغموم رہتی تھی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی برزخی کیفیت کو واضح نہ فرما دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال ملک کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ سارہ اور سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت اور برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا کثرت سے تذکرہ فرماتے تھے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس بوڑھی خاتون سے بہتر خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما تو دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا
جس کے باعث مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ناراضگی ضرور فرما لیجیے، آئندہ کبھی بھی ایسے کلمات منہ سے نہ نکالوں گی، بلکہ ذکر اور خیر کے سوا کچھ بھی نہ بولوں گی، آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت کو قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی تھی جب کفار مکہ نے مجھے بہت زیادہ اذیتیں دی تھی۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں بھی پناہ دی تھی جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میری ایسی زمانے میں تصدیق کی تھی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے، یعنی مجھے جھٹلا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی بھی آپ نہ اکتاتے تھے۔ امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ بلحاظ فضل شرف کی وجہ سے ممتاز تھیں۔ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے، اس میں آپ نے ایک عظیم محل دیکھا جو کہ ہر نظر تک وسیع کشادہ نظر آتا تھا۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی تھیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی بھی کان نے سنی تھی، اور کوئی انسان اپنے دل میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محل کس کا ہے؟ تو آواز آئی یہ محل حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کے بدلے میں محل عطا فرما دیا۔ امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرما دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی روز ہی اپنی نبوت اور کی رسالت کی تصدیق بھی کر دی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ وہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ تشریف لے جاتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف فرماتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے تو اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا۔ اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں میں افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت مریم بنت عمران ہیں، حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ میں مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ ان کا مقام بنا اور آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی قبر شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اترے تھے۔ اس وقت نماز جنازہ فرض نہ ہوئی تھی۔ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو بہت زیادہ تکالیف پہنچانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں۔ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں ہی انتقال کیا۔ اس وقت وہ اپنے پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ عبداللہ بن محمد نے بہت ہی کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ کو بعض خاص خصوصیات زیادہ حاصل ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی بنی۔
وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، سب سے لمبی اور ازدواجی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، جو ربع صدی یعنی کہ 25 سال آپ اکلوتی زوجہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب کا زمانہ انہی کے ساتھ رہا، یعنی 50 سال کی عمر مبارک تک صرف انہی کے ساتھ رہے۔ آپ پہلی مسلمان ہیں اور پہلی مسلمہ ہیں، یعنی ساری دنیا میں سب سے پہلی کلمہ گو ہیں۔ آپ اسلام کے اعلان سے پہلے نماز گزار تھیں اور ہر مسلمان سے پہلے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ نے 2 نکاح کیے تھے۔ پہلا نکاح عتیق بن عائد سے ہوا اور دوسرا نکاح حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے بھی اسلام کا شرف حاصل کیا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین اپنے بہن بھائیوں کی نسبت میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، کیونکہ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میری والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربی بھی تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو میں بھی انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میں انہیں دیکھ نہیں پاتی، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ، میری دائیں ران کے قریب بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر دیکھو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تمہیں جبرائیل دکھائی دے رہا ہے؟ آپ نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بائیں طرف سے دیکھو، اور وہ بائیں طرف سے دکھایا گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ ہی جبرائیل ہی ہیں، کیونکہ شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے آپ کی تمام تر کیفیات بیان کر دی۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس سے اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔